خدا بندہ کوئی تنگو روا ہو چکی اللہ یا خیال
مرشد شکل یا محفوظ ہو یا اللہ خداوندہ بحق آل محمد خصوصی مریض کی باری دعا بحضرت شفا سجدے کو چکی یا اللہ رکھن کن معامل باری دعا بحضرت گامہ بری خیر رحمت کو چکی یا اللہ خدا امام زمانی زوری تعجیل کو چکی یا اللہ خداوندہ ملت مظلوم کشمیر ملت مظلوم فلسطین ملت مظلوم یمن گامت سے مسلمان سے اگر ظالمی زیر نغیر خداوندہ ظالم کو نابوسوں سے مسلمان کو نیرے زمانی سوچ جو یا اللہ خواجہ پاکستان کا کامیابی شجدے کو چکی یا اللہ علماء اعلیٰ مراجع نظام پروردگارہ رہبر آل قدر یا محفوظ ہو یا اللہ پروردگارہ آئندہ سے یا جب کننا وقت کننا یا ایمان و عقیدہ نتیزتوں کی نصیب ہو چکی یا اللہ خصوص اللہ پہ یا وقتی دلی نبی حق بازو یا ابو الفضل عباس بحق دعائے سکینہ خداوندہ دلہوں یا خالی مرزو یا اللہ راگس کے اطعام و الجوان اولادی تم پیت ہو مچکی یا اللہ راگس سن سے بلبیش چلا یتیمی تو سے کوئی دھومے کو مچکی یا اللہ راگس کی ملعت و ایمیں میٹھاپی دھومے کو مچکی یا اللہ جوان چی دہا حادثی صورت میں نقصن پہ علاج پہ یا پھر پتے مبائے پروردگارہ شہرے کو پہ اثر چیزائے چیزات آمد سکون بچکی یا اللہ جوان کا من نمزی حالات اسی مسمون سے جو یا اللہ بنے اہلی میں پہن کو چکو بچکی یا اللہ حسین حسین زینب 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 علیہ پیاس کے چکی یا اللہ زہرائی مرضی شفاعت لے نصیب بچکی یا اللہ مولا امام زمانی خصوصی دعا جمعیل شامل حال ہو یا اللہ میں اس وجہ کی نسائی گناہ کل شد عاشورہ یا عاصمہ بنجر میں گناہ کل بخشت کو چکی یا اللہ میں عطا ہوئی اسموں یا افضل گزر کو چکی یا اللہ خصوصا دعائی پر دینی بیاد سے ابن الفضل عباس تاثر مولا حسین چلے کو بچھاگی دینی مناجات انسانی دینی دعائی انسانی دینی عبادت انسانی استجابت انسانی قرآن گال اپنے بارگائی بیان سے اپنا بیان چھوڑ دوست مکو یا اللہ راسو امید نظر سے جس بچہ کی نظر دو چیر رول سے اپنا کلمہ چکیا اللہ آجر کو دوار چکیا اللہ مجلس لگا وقت دستر نمالی تولو لحاظ دسوس خطبہ چی دستر نقبول چکیا اللہ محمد آل محمد صلوات محترم شب عاشور کل دن جو ہے روز عاشور اس حوالے سے عزیزان محترم آپ نے جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ہو بات نہیں کل اسی لیے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر جو جامع مسجد کا موضوع ہے ادھر کا موضوع ہے ادھر کے سوال ادھر ہی پوچھیں تو بہتر ہوگا اور جو آپ کے سوالات ہیں آپ مجھے آج مجھے معاف رکھیں میں آج آپ کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آج کی مجلس کی جو صورتحال ہے بعد میں مختلف جگہوں پر جلوس بھی ہیں تو میں ان جوابات سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں آپ آج مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس آ کے یہاں ہوتا ہوں نماز کے دن اسی وقت انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوال ہوں گے جو میری مثال کے مطابق ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کو مطمئن صورت میں آپ کو جواب دے سکتے اور آپ سب کو سلامت رکھیں عاشورہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں شاید بہت سارے اذکار کل سے آپ یہاں نہیں پہنچ پائیں گے تو ہم انجمن کی طرف سے قصبتوں کی طرف سے آپ تمام کا فرتن ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں خاطر خواہ آپ کے انتظامات ہم نہ کر سکے اس کا ہم خود معترف ہیں معذرت خواہ ہیں انشاءاللہ آپ کو تکلیف ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو عبادت سمجھ کے آپ تشریف لائیں ہم توقع رکھتے ہیں ہمیشہ انشاءاللہ مجالس کی کامیابی آپ تمام مومنین و مومنات کی شرکت سے ہے مسجد اور امام بارگاہ کی دیوار سے روشن نہیں ہے مسجد میں نمازی کے ذریعے امام بارگاہ مسجد میں جو ماتمداروں کے ذریعے سے زیارت ہوتی تو میری دعا ہے جس حضرات میں جس حالت میں مجلس کے حوالے سے انشاءاللہ پہلے تو باقی ہے مجلس صاحب رضا حضرت زہرا امام زمانہ ہے لیکن پھر بھی ہم انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام کو شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ
ان تمام آپ کی کاوشوں کا اجر پروردگار بحق زہرا تمام کو دنیا آخرت دونوں میں پروردگار عطا کرے گا اللہ۔ اور ساتھ ہی کل انشاءاللہ 7:30 بجے یہاں مجلس شام غریبان ہوگی 7:30 بجے، 7 سے 7:30 تک، کیونکہ مسجد میں دعائے توسل ہوتی ہے نماز کے فوراً بعد، اور ٹھیک انشاءاللہ 7 بجنے میں 5 منٹ پہلے جامع مسجد میں مجلس شام غریبان ہوگی، تو اردو کی مجلس شام غریبان جامع مسجد میں ہوگی، یہاں پر بلدی میں مجلس شام غریبان ہوگی انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے۔ تو جو اردو کی مجلس سننے والے حضرات ہیں جامع مسجد میں تشریف لائیں، اور جو بلدی میں ہے یہاں پر کسی امام بارگاہ میں ہوگی، اور اس کے بعد سے 14 تک مجلس جاری رہے گی۔ دوسری طرف ہم سب کا فریضہ ہے انتظامیہ کے حوالے سے جوانان عزیز جلوس میں جانا کسی کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے آل محمد کے لیے جاتے ہیں، کم از کم ہمیں مجلس میں جلوس میں جاتے ہوئے آج سے لے کر کل تک تھوڑی سی اپنی حال و حرکت میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے گھر میں اگر فوتی ہو جائے ہم وہاں سے مذاق نہیں کرتے، جس کے گھر میں مصیبت ہے صاحب مصیبت کے سامنے ہم اس طرح سے تو نہیں بیٹھتے ہیں جیسے عام حالات میں بیٹھتے ہیں۔ تو صاحب عزا ہیں جو صاحب مجلس ہے وہ مخدومہ کونین زہرا مرضیہ امام زمانہ، واقعاً سر سے امامہ اتار کے سادات نظام امام زمانہ سر سے امامہ اتار کے ننگے سر جہاں جہاں مجلس عزا ہوتی وہاں پر شامل ہو جائے۔ تو یہ مجلسیں آل محمد کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، جس کو مجلسوں میں جائیں عزیزہ جتنا ہو سکے ماتمداری کر لیں، حصہ ڈالیں اپنا، اور جہاں جہاں سیکورٹی حوالے سے جو ہمارا وظیفہ بنتا ہے ہر ایک کو خیال رکھنا ہے۔ دوسری طرف میں عزادار خواتین سے گزارش کروں گا، آپ کی ذمہ داری، آپ کا وظیفہ جلوس میں جانا نہیں ہے، آپ کا وظیفہ جہاں جہاں ماتم سرا ہیں، جہاں جہاں امام بارگاہ ہیں، وہاں پر آپ نے ثانی زہرا کو غصہ دینا ہے۔ آپ پردے میں رہیں اس لیے اسی سے زہرا خوش ہیں، آپ کا کام جلوس اعضاء کے ساتھ جانا نہیں ہے، وہاں پر نہیں، اس لیے بہت قیمت ہے، واللہ آپ کے پردے کی بہت قیمت ہے۔ جہاد کربلا میں صنف نازک کا بھی حصہ ہے، جہاد کربلا صرف مردوں کا نہیں ہے، سارے جوان شہید ہو گئے، فخر ہے اگر کہیں ایک طرف پوری دنیا ہو، ایک طرف ایک جوان اگر کھولا جائے تو ایک جوان پوری کائنات سے وزنی ہے، لیکن ایسی قربانیاں دی گئی، ایسی شہادتیں پیش کی گئی، لیکن جہاد کربلا میں صنف نازک کا بھی حصہ ہے، اہم تر کوئی قربانی نہیں زینب کی چادر سے، اس لیے جو روایات کربلا میں مردوں کے لیے تھی وہ خاندان بنی ہاشم کی روایات کے مطابق تھی۔ شہداء آل رسول پہلے کے لیے تھے، حمزہ شہید ہو گئے تھے، جعفر شہید ہو گئے تھے، عبید اللہ شہید ہو گئے تھے، امیر المومنین شہید ہو گئے تھے، حسن مصطفیٰ شہید ہو گئے تھے، مگر زینب عثمان کی بیٹی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کو نکالا تھا، آج وہ زینب بن گئے ہیں تو اسلام کی خاطر ہے۔ خواتین آپ اپنی ذمہ داری کو انشاءاللہ نبھائیں گے، اپنے پردے و حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے آپ ثانی زہرا کو فرصہ دیں گے، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ اور جوانان عزیز جب آپ جلوس میں جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں، جیسا قبلہ شیخ جعفری صاحب نے پچھلے جمعے کے جمعے کے خطبات میں ارشاد فرمایا، ہم ایسے کلچر کو ہمارے عبادتوں کا حصہ نہ بنا دیں، شاید کسی جگہ کوئی موضوع ہو ہم بے اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہاں پر کم از کم آپ اپنے جسم پر لباس کو رکھ کے ماتم کریں، اس لیے ہم اس کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنی عبادت سمجھتے ہیں، ہماری نظر کی کیا کسی کی فوتگی میں کسی کی مصیبت کے اگر آپ غصہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا قمیض اتار کے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھنا شاید ہم تو صرف ماتم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اول محرم سے لے کر عاشوراء تک پنجتن پاک آل محمد بحث میں نہیں ہے، دنیا میں جہاں جہاں ماتم ہوتے وہاں پر حاضری دیتے ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کا یہ جو عمل ہے، آپ کی جو عزاداری ہے، انشاءاللہ بارگاہ آل محمد میں قبول ہوں، تو ہم سب کا یہ وظیفہ ہے پر محمد آل محمد صلوات اللہ
اپنے نفس کی طرف۔ یہ نفس ایک لحاظ سے دیکھیں اتنا خطرناک بھی ہے، اگر ایک طرف سے دیکھیں اتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، جیسے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نفس کو دیکھو لیکن اعلیٰ عدو بین جنبیک، تمہارا سب سے بدترین دشمن تمہارے دونوں کے لوگ ہیں، وہ نفس امارہ ہے۔ یہاں غور یہ ہے کہ تم کتاب انفسی میں مطالعہ کر لو، اپنے آپ پہ غور کر لو۔ جب اپنے آپ میں غور کریں گے تو ہمارے نفس کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ ہے جس پہ فرشتے فخر کرتے ہیں، کاش انسان کو جو نفس دیا ہے وہ ہمیں بھی عطا ہو جاتے ہو، لیکن ایک طرف انسان نزولی سفر میں دیکھیں تو حیوانات سے بھی بدتر ہے، حیوانات سے بھی بدتر، بلکہ پتھر سے بھی سخت، کل حجارہ وہی کل حجارہ واشد من القسوہ، انسان پتھر سے بھی سخت، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان اگر تنزل میں جائے۔ نفس انسانی اگر انسان کا نفس امارے کے پیرو ہو جائے، عقل کے تابع نہ رہے تو انسان اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کہیں رحم کرم نرم کی کوئی گوشہ نہیں ہوتا۔ جبکہ پتھر کے بارے میں یہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ، جب آپ پتھر کو چیریں گے ظاہر ہے پتھر کے سینے سے نرم اور انتہائی بہترین قسم کے چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن انسان کے دل میں کسی قسم کا گوشہ نرم کا نہیں ہوتا اگر وہ نفس امارہ کا ہو جائے۔ تو اپنے آپ میں دیکھیں۔ دوسری طرف ایک وہ ہوتا ہے، وہ نفس ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کے انسان مالک ہو جائے ظاہر ہے رہتے زمین پر ہے لیکن مفخر آسمان ہو جاتا ہے، آسمان والے فخر کرتے ہیں، پھر اس کا مقام زمین والوں کی طرح نہیں۔ جیسے اگر صحیح مسلمان ہو جائیں پرے ہیچر سے، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں پرے ہیچر سے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گردے راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ اگر تو انسان صحیح دین و شریعت اور عقل پیروی کر لے، یہ جو ستارے نظر آتے ہیں یہ مسلمان کے کاروان کے گزرنے کے بعد اس کاروان کے پیروں کے نیچے سے اٹھے ہوئے گرد وبال کی مانند ہے۔ انسان کا مقام اس سے بہت بلند ہے جسے مسجود ملائکہ قرار دیتے ہیں، خلیفۃ اللہ کا لقب انسان کا حاصل ہوتا ہے۔ انسان دو پہلو کے درمیان میں ہے، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ ایک آج کی آیت میں کتاب انفسی کے حوالے سے سورہ الحشر جو 28ویں پارے میں ہے، سورہ حشر میں پروردگار کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا کہہ رہے ہیں؟ دو دفعہ تقویٰ کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، شاید کسی آیت میں لفظ اتقوا اللہ قرآن نہیں پڑھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے نفس کم از کم ہر کوئی یہ دیکھیں اپنے کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے، اپنے کل کے لیے تیری تیاری کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو، دو دفعہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہو۔ انسان کے نفس کے حوالے سے تمہیں غور کر لے کل کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے۔ نفس انسان جب تمہارے سامنے موت آئے گی تمہاری تیاری کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرماتے ہیں جو تمہارے دنیا میں تمہارا حصہ ہے اس کو فراموش نہ کرو، بلکہ اپنے اس آئندہ کے لیے کوشش کرو۔ غد کا معنی ہے کل کا معنی قیامت تک کے ہو سکتے ہیں، کل کا معنی اپنے مستقبل میں۔ ازدان ہوتا ہے جوانہ ہے، آپ کی کیا ہے، ہماری کیا ہے؟ ہمارے پاس مرنے سے پہلے بہت بڑا سفر ہے، ابھی دنیاوی سفر کے حوالے سے ہم نے دین میں رہ کر اپنی زندگی گزاری۔ خطرات آخری مرحلے میں جب آخری زمانہ آئے گا تو زندگی جیسے کہ تلوار کی نوک پہ گزارنے کے برابر ہے۔ ابھی آپ نہیں دیکھ سکتے، شاید وہ زمانہ آ چکا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ نفس امارہ کی اتنی کھینچتالی ہے، معمولی چیز آپ یہ دیکھیں، معمولی چیزوں پہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں انسان، پھر اس کے ہاتھوں سے دین نکل جاتے ہیں، انسانیت ختم ہو جاتی ہے معمولی چیز پہ۔ بہت سارے وسائل کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، نہ ہونا بچت ہے، نہ ہونا بچاؤ ہے، لیکن وسائل ہو جائیں تو ایسے بھی انسان کا باقی رہنا بڑا مشکل ہے۔ نفس امارہ
پہلے دروازے سے آتے تھے، اب فضا سے داخل ہو جاتے تھے، پہلے آرام آرام سے آتے تھے، اب ہر ایک کی جیبوں میں آ گئے۔ انسان کو بچنا ایسے دھونے کتنا خطرناک ماحول ہے۔ نفس ہمارا یہ کہتا ہے کیا صبح کی نماز آرام سے سوتا، یہ غلط کاریاں ہو سکتی، یہ حرام کے لوگ میں ہو سکتی، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، جوانی میں ایسا ہو سکتا نہیں۔ نفس ہمارا ہر غلط کام کو انسان کے لیے آسان کر کے پیش کرتا ہے، اور سب سے اہم ترین یہ ہے شیطان کبھی کبھار نفس ہمارا کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، ہر ایک کو ہمدرد بنا کر غلط کام کرتا ہے، ہمدرد بنا کسی کے لیے دوست بن کر تم اس کے خیرخواہ بن جاؤ، نتیجہ اس سے غلط راستے پہ نکالنا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کل کے زمانے میں وسائل اچھے بھی ہیں، وسائل برے بھی ہیں۔ نفس امارہ کے لیے اس لیے بگاڑنے میں دیر نہیں لگتی، بنانے کے لیے آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء کو بنانے کے لیے بھیجا اللہ نے، بگاڑنے میں ایک شیطان کو چھوڑ دیا، ایک ابلیس کو۔ ایک ابلیس پوری دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو ایک طرف، ایک شیطان ایک طرف۔ اب اس کی کارنامے زیادہ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے آپ ایک بلڈنگ کو بنائیں، اس قسم کی بلڈنگ بنے شاید 2 سال میں تیار ہے، لیکن اس کو گرانا ہو تو اگر آپ جو استعمال کریں تو 1 سیکنڈ میں گر سکتے ہیں، اگر 2 مزدور لگائیں ہفتے کے اندر اس کو ملیارڈ کر سکتے ہیں۔ خراب کرنے میں دیر نہیں لگتی، کسی چیز کو بنانے میں محنت درکار ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی اسی طرح ہے، اسی لیے خدا یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے بعد صرف ایمان لانا کافی نہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نفس انسان اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے کل کے بھی تمہیں کیا کر کے رکھا، کل کے یہ سوچنا ہے اپنی ماضی کو دیکھو، اپنے آپ میں دیکھو، معاشرے میں دیکھو۔ ابھی ہم اپنی گزشتہ کو دیکھتے ہیں، کسی کی عمر اگر 50 سال ہے، 50 سال میں سے ہم ایک گناہ کو اگر دن میں گنے، کتنے ہمارے گناہ، ایک ناشکرانی اگر گنے تو کتنی ناشکر، سال میں 365 تو ایک کو گنے تو ہو سکتے۔ اپنی فائل کو سامنے رکھو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے انسانوں اپنا آڈٹ خود کرنے، کوئی آگے تمہارا حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کا حساب کریں، اپنے نفس کو سامنے رکھیں، اپنی گزشتہ کو رکھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں واللہ گزشتہ تو آسان ہے، آئندہ مشکل ہے۔ جس کو موقع ملا ہے، جس کے لیے فرصت ہے، بہت بڑی غنیمت ہے، ابھی جسم میں طاقت ہے، گزشتہ ہمارے سامنے یا خدا جانتا ہے یا فرشتے جانتے ہیں یا ہمیں خود پتہ ہے اپنے گزشتہ، اپنے نفس کی حال حرکت کو سامنے رکھو تو پتہ چل جائے گا 20 سال کے عرصے میں کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا، کیا کھایا، کیا کھویا، ہمارے سامنے ان چیزوں کو غور کر لیں۔ جب کسی دن ایسا آئے گا میزان میں، جب ذرہ ذرہ برابر کے سب حساب ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی ہو وہ بھی دکھائی جائے گی، ذرہ برابر برائی بھی ہو وہ بھی دکھائی جائے گی۔ ایک تازہ مسلمان پیغمبر کی بات کرنا ہے، صلوات پڑھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا، ارے صحابی اس تازہ مسلمان کو دین سکھائے۔ اس کو لے کر گئے مسجد کے کسی کونے میں، اسی وقت تازہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس تازہ مسلمان کو اس صحابی اس آیت کو یاد کر رہا، اس آیت کو پڑھو، ظاہر ہے اہل زمان ہے، اس نے فوراً سمجھ لیا، اس نے کہا آگے پڑھو، کہا بس زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اور آگے کیا پڑھنا ہے؟ اسی آیت میں پوری زندگی ہے، کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے میں آزاد نہیں ہوں، میں کسی ذات کے سامنے، میرے سارے حال و حرکات اس کے ریکارڈ میں، قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا، میری ہر حالت میرے سامنے پیش کی جائے گی، تو اس سے بڑھ کے مجھے کیا سیکھنا ہے؟ دین میں سیکھ چکا، ایک ہی لمحے میں پورا دین کو سمجھ لیا، پوری زندگی کا محاصر اس نے حاصل کر دیا، بس دین اور سکھانے کی ضرورت نہیں، بس یہ کیا؟ ہم روز کتاب کو جہاں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، ہم روز ہی قرآن خوانی کر پورے قرآن کو ختم کر دیں، رس سے مست نہ ہو جانا، شاید ہمارا نفس ہمارا انتہاوی ہے، سخت ہو جائے تو اس نفس ہمارے کے ہاتھ سے نکلنا مشکل ہے۔ قرآن
ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، پروردگار یہ نفس امارہ بہت زیادہ حکم دینے والی، امر سے امارہ، یہ جو نفس امارہ ہے وما ابرئ، چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے، مثلا اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں آیت قرآنی ہے سورہ یوسف کا، وما ابرئ نفسی، اس نفس سے چھٹکارا مشکل ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے اس کا کام ہی برائی کا حکم کرنا تھا، الا ما رحم ربی، مگر جن پر تیری نظر کرم ہو وہ تو بچ سکتا ہے اس کے علاوہ۔ لہذا عزیزان محترم، کم از کم روزانہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار ضرور پڑھ لیا کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب، استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، واتوب الیہ کا کیا مطلب ہے؟ میں تجھ سے طلب مغفرت نہیں کرتا ہوں پروردگار، پھر میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے نفس نے مجھے شاید بہکا دیا ہو، میرے نفس نے شاید مجھ سے مجھے ہٹا دیا ہو، اس کے لیے پڑھنے والوں کے لیے ایک جملہ ضرور کہوں، سید سجاد کے خطبہ 15 خطبے ہیں نظر، یہ مفاتیح جنان 15 یہ مناجات دعائیں، پہلی مناجات کو ذرا پڑھ لیں، بندہ خدا سے جو نفس ہمارے کی طرف جانے پر واپس کیسے آنا ہے، امام سجاد کی مناجات تعینین کو ایک پڑھو جواب، خدا ترجمہ ہو چکا، مفاتیح جنان کا ترجمہ ہو چکا، اتنی امید والی مناجات، اتنی امید والی، وہ ذات گرامی اتنی امید والی ہے، وہ دل میں انعام صرف دشمنی نہیں ہے، پروردگار اور رحیم ہے، وہ کریم ہے، یا سریع رضا، جلد راضی ہونے والا، لیکن ہمیں اسی طرح آنے کی دے۔ امام سجاد فرماتے ہیں پروردگار هل يرجع العبد العابد الا الى مولاه، پروردگار تھوڑی دیر کے لیے میں آگے گستاخ ہوا تھا لیکن مجھے کون سنبھالے گا، اگر تو مجھے قبول نہ کرے مجھے سے گستاخ کون سنبھالے گا، مجھے کون دروازہ کھول کے اندر آنے کو کہے گا اگر تیری رحمت سے مایوس ہو جائے۔ میں نفس ہمارا کے اسیر ہو کر شاید میرے گھر سے تھوڑی دیر کے لیے میں ہٹ چکا تھا، اب میں دوبارہ تیرے بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں تو مجھے قبول کر، میں کہاں جاؤں، کس کے در کو در میں تقبل بات کروں، یہ کسی ذات اے کریم ہے کہ اس خزانہ غیب گب و ترسا وظیفہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، نفس ہمارا جھاڑ کر نفس مطمئنہ کے ذریعے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے، اے کریم ہے کہ اس خزانہ غیب گب و ترسا وظیفہ ہوتا ہے، اے وہ کریم ذات تیرے خزانہ غیب سے بت پرس اور آتش پرس بھی تیری نعمتیں کھا رہے ہیں نا، تو ان کو بھی عطا کر رہا ہے، دوستان را کجا کنی محروم تو کی بات دشمنہ نظر رہا، ہم تو تیرے ماننے والے، ہم تیری کلمہ گو ہیں، ہم تیرے بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، ہم تیری بارگاہ میں اپنے خطاؤں کے معترف ہیں، تیری نظر تو دشمنوں پر ہے خالق، تیری نظر تو تیرے نہ چاہنے والوں پر بھی ہے، تو کیا دوست تم معلوم کر سکتے نہیں، یا سریع الرضا، اے پھر لمن لا یملک الا الدعاء، تیرے اس بندے پر رحم کر جس کے ہاتھ میں سے یہی ہے دعا کے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ عزیزان محترم، کم از کم مہینے میں ایک رات ایسی ہو جو خدا سے لو لگائے، خدا سے چاہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لیں جو ہمارے جسم کے اندر ہے، ایک ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی ایک نعمت کو اگر گننا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، میری کون سی نعمت تم جھٹلا سکتا ہے، نہیں کر سکتے، اس نفس کے حوالے نہ ہو۔ عزیزان محترم، نفس پہ غور کر لو، اس میں بہت کچھ رکھا ہے، دنیا کمانے کے لیے بھی، آخرت بنانے کے لیے بھی۔ آج شب عاشور ہے، شب عاشور ان کے شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد شاید کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے شہید کا جب پہلا قطرہ گر جاتا ہے تو سارے جو گناہ ہے وہ سب مٹ جاتے ہیں، اور جتنی بھی خطائیں سارے قاتل کے کھاتے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غلطیاں ہو بھی تو جتنی بھی ہیں وہ قاتل کے کھائے
اسواق میں مارا اصل کا وقت تھا سادات کرام حالی محمد کیا سے کیا تاسواق اور عاشورہ سن کر شاید کسی عزادار کو آگے پھر کسی ذاکر کو بتانے کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اس لیے ایک جو عراق میں کربلا ہے جہاں پر آل محمد کے تذکرے ایک عزادار کے دل میں لکھا ہوا ہے سب کچھ نقش ہے جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو باپ کے مرنے پر تو باپ کے ذکر کر کے رلانے کی ضرورت نہیں ہے باپ جدا ہو جائے تو خود بہت رونا آ جاتا ہے لیکن ہم اپنے ماں باپ سے بھی کیا کہتے ہیں یا ابی یا انت و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو آج اگر آپ آج کی شام کو دیکھیں تو آج کی شام کو کہتے ہیں عزیزان شام شہیدان کل کی شام کو کہتے ہیں شام غریبان آج شام شہیدان ہے آج کی رات سب موجود ہیں مگر اس حالت میں موجود ہے زندگی کی آخری رات ہے کل جب صبح ہوگی تو کسی بھی مرد میں نہیں رہنا سوائے سید سجاد کے اور کوئی زندہ نہیں رہے گا ظاہر ہے بہت ساری ایسی مائیں ہیں کہ ایک ہی سہارا شب عاشور قیامت کی شب ہے شب عاشور مصیبت کی شب ہے شب عاشور ودا کی شب ہے شب عاشور صبح کے لیے تیاری کی شب ہے رات کو مولا حسین علیہ السلام جناب زینب نے بائی سے کہا بائی کیا آپ نے اپنی فوج کو تھوڑی دیر کے آزمایا خدا نہ خواستہ جب تک رنگ ہوگا مقابلہ شروع ہوگا دشمن کی تعداد ہم سے زیادہ ہے خوف ہو کر شاید بھاگ جائے تھوڑی دیر کے رابط کو آزما لیں امام حسین علیہ السلام نے ابو بکر عباس سے فرمایا بھائی عباس تمام صحابہ کو بڑے خیمے میں جمع کرو سب کو جمع کر لیا جمع کرنے کے بعد مولا نے ہر ایک سے یہ فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے ساتھیوں اے میرے انصار تم سب میرے ساتھ آئے ہو لیکن کل جب صبح ہوگی تو کسی بھی مرد نے زندہ نہیں رہنا سب نے شہید ہو گئے اور ان کی جتنی بھی ناموس ہے جو ساتھ میں ہیں سب نے اسیر ہونا ہے لہذا آج میں تم سب سے اپنی بیعت کو اٹھا لے گا ایک امام وقت اختیار دیتا ہے اجبار کبھی نہیں کرتا اختیار ہے میں تم سب سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا جو بھی جانا چاہتے ہیں چلے جائے بلکہ یہاں کا کہا کہ اس روشنی کو جو چلا جب اس کو گل کر دو خاموش کر دو اس تاریکی کا سہارا لے کر نکل جاؤ کچھ کہتے ہیں بعض روایت میں کچھ تو نکل گئے لیکن جو اصحاب باوفا تھے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کر کہا مولا شاید آپ ہمیں آزما رہے ہیں واللہ ہماری تو ایک جان ہے مولا اگر سو دفعہ قتل ہو جائے ہم نے حسین کو نہیں چھوڑ ابو الفضل عباس کھڑے ہو گئے بنی ہاشم نے مولا حسین آپ فکر نہ کریں یہ جان 1000 جانے بھی ہو جانے زہرا کا قربان جہاں آپ رہیں گے ہم وہیں پر جہاں آپ جیئیں گے ہم جیئیں گے جہاں آپ مرنے کا حکم کریں ہم مرنے کو تیار ہیں حسین کو یقین ہوا فرمایا اگر تم اس حد تک میرے باوفا ہیں تو جن کے ساتھ ناموس ساتھ ہے ان کو کم از کم کسی محفوظ مقامات تک لے چلے وہاں آج کے رات میں چھوڑ کے آ جاؤ کیونکہ کل اصل عاشورہ تک تو سب ہوں گے اس کے بعد سے یہ دشمن خیموں تک آئیں گے جو بھی ناموس ہوگی وہ شام و کوفہ تک کے لیے اسیر ہو کر دشمن کے ہاتھوں میں قید ہوں گی ٹھیک ہے سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے مطمئن ہو گئے اپنے خیمے میں جانے کے بعد ہر ایک نے اپنی مذکورات سے کہا فرزند رسول سے ہم نے تو وعدہ کر لیا ہے ہم تو حسین کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگر تم میں سے کسی نے جانا ہے یہاں ساتھ بنی اسد والے وہاں چھوڑ دیں ایک میں آپ کو واقعہ ذکر کروں گا جو حبیب بن مظاہر کے تابعین بھائی ہے علی بن مظاہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خاتون فرزند رسول حسین کا حکم ہے ہم تمہیں کسی
امن کی جگہ یہاں بنیاست کے ہم چھوڑ دیں، کیونکہ کل صبح ہوگی، ہم سب نے شہید ہونا ہے اور جتنی بھی ناموس ہوگی سب نے اسیر ہونا ہے۔ جو ہی یہ کہا تو علی نے مظاہر کی بیوی نے کہا، اے علی کیا تو صرف ہمیں چھوڑنے کے آئے یا زینب و کلثوم بھی جا رہے ہیں؟ کہا میں علی کی بیٹیاں تو اسیر ہوں گی۔ علی شروع نہیں راضی، تو شہید ہو کر مصطفیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہم زینب کو چھوڑ کر لالا کے سامنے وہ سیاہ ہو جائے۔ علی کی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر دنیا میں کیا ہے؟ جہاں زینب ہوگی وہاں ہم مسکرات ہوگی، علی کی بیٹی کو بھی چھوڑ۔ لے کے جاتے ہیں، دروازے پہ دیکھتے ہیں، ہر بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو سجا رہی ہے۔ جناب لیلا علی اکبر کو سامنے رکھ کر ایک ہاتھ میں کوئی چراغ لے کر دوسرے ہاتھ سے علی اکبر کے بالوں کو سیدھا کر رہی ہے اور سمجھا رہی ہے، بیٹا جب صبح ہوگی علی اکبر سب سے پہلے جانا، دنیا کیا کہے گی علی اکبر شاید حسین کی وجہ سے نہیں کے دودھ کا اثر ہے۔ اکبر تم نے سب سے پہلے جانا ہے، کتنا جگر تھام کے مائیں تیار کرے عزیزہ۔ اگر آپ دیکھیں ہماری بھی اولاد ہے، جب صبح ہماری اولاد نے کہیں سفر پہ جانا ہے، ماں باپ اولاد کی نیند نہیں آتی، اس لیے بیٹے نے صبح سفر پہ جانا ہے۔ مگر یہ کربلا والوں کی زندگی کے آخری سفر ہے، اس کے بعد کبھی زندہ میرے لال کو دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ موت کے لیے تیاری کرنا۔ جناب حلوہ کے جب خیمے میں پہنچے تو دروازے سے دیکھا قاسم کی ماں قاسم کو سامنے رکھ کے سمجھا رہی ہے، قاسم تو ایک بیوہ کی کمائی ہو، سرمایہ ہو، تو یتیم ہے قاسم، کل یہ بہانہ نہ بنانا کہ میں کم سن ہوں ابھی ایک روٹ علی اکبر سے پہلے تو نے میدان میں جانا ہے۔ اکبر کا دعو دینے کے بعد دیکھنے کے بعد ہم پر قربان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں کہتا، تو نے پہلے بننا ہے تاکہ میرے دودھ کا اثر ہو، میرا دودھ حلال ہو قاسم۔ جناب زینب کے خیمے میں پہنچے تو زینب ایک طرف اون اور محمد، ایک طرف اون ایک طرف کو محمد، دونوں بیٹوں کو دائیں بائیں رکھ کر دونوں شہزادوں سے ثانی زہرا یہ نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو بیٹے تمہارے باپ ساتھ بھی ہیں، تمہارے باپ نے میرے حوالہ کیا ہے، باپ مدینہ میں ہے، لیکن یہ بہانہ نہ بنانا، دونوں نے کل مل کر ایسی جنگ لڑنی ہے، وہاں کو خوش کرنا ہے، جانا ہے۔ میرے علی اکبر سے پہلے دونوں نے میدان میں جانا ہے، میرے بھائی کو دام دکھانے کے بعد تمہارے جانے کا ہر ماں اپنی اپنی جگہ اپنے قربانی کو سمجھا رہی ہے، سجا رہی ہے۔ جب مظلوم کربلا جناب ام کلثوم کے خیمے میں پہنچے تو دروازے سے دیکھا ہمارے بنی ہاشم تلوار کو سیتل کر رہے ہیں، تلوار کو تیار کر رہے ہیں، جناب ام کلثوم سامنے چراغ لے کر بیٹھی ہیں اور اس بات کی تمنا کر رہے، افسوس کر رہے، کاش بھائی میں بدنصیب ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، اپنے بھائی پہ کیا حکم کروں، کل صبح عاشور ہوگی تو ایمان وطن پر قربان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، میں بدنصیب ہوں، میری کوئی اولاد نہیں۔ اب حضرت عباس اپنی بہن سے یہ فرماتے ہیں، بہن پہلے تو دعا کرو کہ عباس کے بازو سلامت رہے، میں کسی کو یہ موقع ہی نہیں دوں گا، کسی کو بھی میدان میں جانے کی شاید نوبت رہا جائے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی مرحلہ آ جائے میری بہن
ان وصیتوں کے بعد یہ فرماتے ہیں دیکھو جتنی بھی یتیم ہے سب تیرے حوالے میری بہن، ان تمام کا خیال رکھنا، ان تمام یتیموں کا خیال رکھنا۔ سید سجاد بیمار ہے مصلحت الہی سے، سجاد کو سہارا دینا، سجاد کا خیال رکھنا، لیکن ان تمام سے یہ ہے میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اس لیے سکینہ کو میرے سینے پہ سونے کی عادت ہے، سکینہ کو خیال رکھنا۔ اسی لیے تو کیا کہا تھا آپ نے سنا، امام حسین علیہ السلام یتیموں کے بارے میں خصوصی ہے یہ کو چولا یا عمنا جوسن میں یا تنبا کھر بیو ظالم کنید تلزا سکینہ مستقا میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ سکینہ فریاد کرے گی تو ظالم اسے معاف نہیں، بلکہ جب چپ کرانے کے لیے شاید کوئی بھی حلوہ استعمال کر سکتا ہے، بہن خیال رکھنا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہن زینب جب سب شہید ہوں گے، دشمن خیموں تک آئیں گے، مال اسباب کو غارت کریں گے، خیموں کو آگ لگائیں گے، شام و کوفہ کی طرف خیری بنا کر لے جائیں گے، تو صبر کرنا۔ تمہارے بھائی اور اصحاب با وفا کی لاشیں دیگور کفن کربلا کے میدان میں پڑی رہیں گے، صبر کرنا بہن۔ ان تمام حالات کو سننے کے بعد جب دربار کی بات چلی، یزید کے دربار شام و کوفہ کے سفر کے سن لیا، تو زینب نے کہا یا کسل کن کس بھی جگنا وین کسل نو زینبی لیکن امام حسین مدینہ مکہ مکہ کربلا کھل منی وہ چوبیت وہ کرنے لکھو دیکھو سنا تو نہیں ہمارا بسوں کسی گونا ہمارا کسی اللہ تنہ رسینا۔ ناچیزے کرشنا یزیدی مجلسی متاثر لیکن وہ سے بڑی 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 یہ ذرا بڑی کی صدی مرحوم اللہ سے شوقی کی ہو رمضان چھوڑی جانا زینب اس کا صحابی اس کے کو تھوڑے تیرے علیسا صحابوں کے گلے دو سے تمہیں چادر بنی میری حالت میں زینب اس کا چیاگر بولا سونا علی رضا کو بیتے عزت دیرامی کا سٹرومستی وہ یزید تو شرابی لگوانے بننا لچنا۔ اللہ محترم صبح عاشورہ صبح بسنا مختصر یادا یہ مسلم آخری محبتی